معراج نہیں منائی. یہود و نصارہ نے کبھی بھی میلاد مصطفیٰ نہیں منائی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ شب عطا فرمائی، یہ راتیں ہم سب کو عطا فرمائیں. تو پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اگر کسی تک یہ بات پہنچی ہو تو وہ ہرگز تذبذب کا شکار نہ ہو. تذبذب کہتے ہیں شک. ہاں یہ بات تو اس نے میسج کری ہے، شرعی حیثیت تو اس کی کہیں نہیں لکھی، معاذ اللہ الیاذ باللہ. تو یاد رکھیے گا کہ نصف شعبان المعظم کا ذکر احادیث کریمہ میں، قرآن عظیم کی تفاسیر میں عزیزان گرامی ملتا ہے. اور وہ آیت کریمہ جو اکثر علماء شعبان المعظم کی شان میں وہ آیات پڑھتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ المبارکہ میں. یہ لیلۃ المبارکہ کے متعلق دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ لیلۃ المبارکہ شب قدر ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ شب برات ہے، نصف شعبان المعظم. جو لوگ بڑی طاقت کے ساتھ اس بات کو کہتے ہیں کہ نصف شعبان المعظم کچھ نہیں ہے، انہی کے مولویوں نے جو انہوں نے تفاسیر لکھی اس میں بھی یہ لکھا کہ دوسرا قول یہ ہے. تو لہٰذا ان کی تفاسیر میں بھی یہ قول لکھا ہوا ہے. اور 15ویں شعبان المعظم سے متعلق ترمذی شریف کی حدیث شریف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان کہ حضور نبی کریم علیہ السلام میری باری کے دن تشریف لائے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں نے بتقاضۂ بشریت کچھ رات جب گزر چکی تو میں نے بستر ٹٹولا، حضور کریم علیہ السلام کو نہیں پایا تو میں گئی اور حجروں میں تلاش کیا، لیکن کہیں حضور علیہ السلام کو نہ پایا. یہاں تک کہ میں جنت البقیع کی طرف گئی، وہاں پر میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں. جب میں نے یہ محسوس کیا کہ حضور علیہ السلام واپس تشریف لانا چاہتے ہیں تو میں دبے پاؤں سے تیز چلتے ہوئے واپس اپنے حجرے میں آئی اور آن کر اپنے بستر پر لیٹ گئی. یہاں تک کہ حضور جب تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سانس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں حضور کے پیچھے آئی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ یا حمیرہ، تم نے کیا یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے حق میں کمی کرے گا، کہیں اور ہم چلے جائیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، حضور میں یہ سمجھی کہ آپ کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے. حضور کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، عائشہ آج کی رات وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. تو یہ احادیث کریمہ سب کل کی رات کی برکتوں کے حوالے سے ہمارے علماء ارشاد فرماتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ایک حدیث شریف اور بھی فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے صبح کے وقت حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو سردار انبیاء ہیں اور رات میں آپ اس قدر عبادت اور اس قدر دعا میں مصروف رہتے ہیں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج کی رات تو کئی مرتبہ جبریل امین حاضر ہوئے، میں دعا میں مصروف تھا کہ جبریل حاضر ہوئے. میں دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کی بخشش فرما. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نے عرض کیا، حضور کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی تہائی امت کو بخش دیا. پھر حضور نے دعا فرمائی، پھر جبریل حاضر ہوئے، پھر عرض کیا حضور آدھی امت کو بخش دیا. پھر حاضر ہوئے، پھر دعا ہوئی، پھر حاضر ہوئے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جبریل نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی ساری امت کو بخش دیا.
لیکن جس نے کسی کا پیسہ لیا ہوگا، دیا نہیں ہوگا، کوئی حق آتا ہوگا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ اب یہ حدیث وہاں تک سننے کے بعد آدمی کہے بس ٹھیک ہے، اس سے 2 لاکھ روپے لیے تھے، بس مزہ آ گیا، اس کا پلاٹ قبضہ کر لیا تھا، مزہ آ گیا، فلاں کی جائیداد قبضہ کر لی تھی، مزہ آ گیا، نہیں، جب تک حق نہیں دے گا معاف نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے پھر دعا کی۔ ہوتا ہے نا بھائی، کوئی آدمی 8 10 15 20 50 لاکھ جتنے بھی، کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے 2000 5000 روپے کسی سے قرض لے، واپس نہیں دیا، مر گیا، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، دینے کی نیت تو تھی لیکن دے نہیں سکا، دینے کا ارادہ تو تھا لیکن ہاتھ نہ آئے پیسے، کوئی اور معاملہ، کوئی اور حق باقی رہا۔ تو مسلمان کے مسلمان پہ بڑے حقوق ہیں، ہم ایک دوسرے کے حقوق کو بھی صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے، تو غور کرنا چاہیے۔ لیکن غور فرمائیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب پھر دعا کی تو جبریل امین پھر حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کریم فرماتا ہے کہ جس پر حق ہوگا اور وہ انتقال کر گیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس حق والے سے فرمائے گا کہ تو اس کو اپنا حق معاف کر دے، میں تجھے یہ عطا کروں گا، اس کو میں اس کے حق کے معاملے میں راضی کر لوں گا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کس قدر دعائیں مغفرت فرمائی، اور جو شب ہمیں ملی، جو شب ہمیں عطا کی گئی، یہ ایک شب نہیں ہے، یہ صالحین کے لیے تو ہے ہی۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما اگر تم نیک ہوئے، نیک بن گئے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ، اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے تو اپنے رب کو بخشنے والا پاؤ گے، مہربان پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ تو نیک اور صالح بننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں نیک اور صالح بننے کا طریقہ یہ ہے کہ سچی توبہ کرے آدمی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے سچی توبہ کی وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اگر کسی شخص نے عزیزان گرامی داڑھی کچھ عرصے کے بعد رکھی، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی ہم ان کو جانتے ہیں، پہلے کلین شیو گھومتے تھے، اب تو داڑھی رکھ لی، اب